اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے، احمد رام ابو عبداللہ ہے، اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں دین میں۔ یہ 3 سوال آئے ہیں، میں تینوں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ ایک کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز تراویح کے بارے میں بتائیں، کیا حکم ہے؟ تو بھائی، نماز تراویح کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، نمبر 1۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے سورسز کیا ہیں، وہ ہیں پہلا ہے قرآن، اس کے بعد ہے سنت، قرآن سنت، دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ صحابہ نے اگر تو قرآن سنت کے مطابق عمل کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی آپ سمجھیں۔ تو قرآن میں اس نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس عبادت کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے بعد سنت پہ آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز تراویح نہیں پڑھی۔ وہ تہجد پڑھتے تھے، جس کو ہمارے کئی عالم انٹرمکس کرتے ہیں، مطلب ملاتے ہیں آپس میں، انٹرمنگل کرتے ہیں، بالکل وہ اور چیز ہے۔ آپ پہ تہجد فرض تھی، وہ پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے، لیکن انہوں نے تراویح کبھی نہیں پڑھی۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو نہ انہوں نے پڑھی نہ پڑھائی، نہ انہوں نے آرڈر کیا، نہ پڑھی نہ پڑھائی۔ اب حضرت عمر کا دور آیا تو ان کا دور ذرا لمبا تھا، تقریباً 10 سال سے زیادہ تھا، تو ان کے زمانے میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی۔ اسلامی سلطنت پھیلی، فتوحات ہوئیں، تو مال غنیمت بھی آیا۔ اچھا، اب جو جید صحابہ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ کیا ہوا تھا، ان کو دیکھا تھا، ان کے احکامات پہ عمل کیا تھا، وہ بڑے مطلب نا سخت تھے اپنے دین میں۔ اب وقت بدل رہا تھا تو کچھ مسلمانوں میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ کچھ مال غنیمت کی اتنی فروانی ہوئی کہ وہ جو تھا مسجد نبی میں ڈھیر لگے رہتے تھے، کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس سے یہ ہوا خوشحالی سے کہ مسلمانوں میں دین کا شوق کم ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ کام کیا کہ انہوں نے یہ تراویح شروع کرائی۔ یہ حضرت عمر اس کے بانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نہ ابو بکر تھے۔ حضرت عمر کا مقصد، یہ نیت کیا تھی اس نماز کے شروع کرانے میں، کہ نماز میں قرآن پڑھا جائے گا تو لوگ چونکہ قرآن سے تھوڑے سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ قرآن کی طرف لوٹ آئیں گے، تو اس طرح سے وہ دوبارہ جڑ جائیں گے قرآن سے۔ اب یہ انہوں نے مسجد نبی میں شروع کرائی۔ اچھا، اب زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا۔ یہ تو ہو گئی اس کی شروعات۔ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا کہ جو سستی ہوتی تھی، لوگ فجر میں بھی نہیں آتے تھے، تو آپ نے اذان میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن کو کہا کہ یہ پڑھو کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر، صلاۃ کا مطلب نماز، خیر کا مطلب بہتر، من النوم نیند۔ تو وہ شروع کروانے والے تھے۔ اچھا، اب جو تراویح ہمارے ہاں ہو رہی ہے وہ قرآن سے صریحاً مذاق ہو رہا ہے۔ در 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 اللہ اکبر، در 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 اللہ اکبر، در در در، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کا۔ یہ میرے نزدیک قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار جو تھے لاہور میں، میرا گھر ان کی وہ جو اکیڈمی تھی، قرآن اکیڈمی، اس کے پاس تھا، تو 2-3 دفعہ اتفاق ہوا ان کے ہاں جانے کا تراویح میں، تو ان کا طریقہ بہت اچھا تھا۔ جو لوگ کرتے ہیں، میرا خیال وہ بہتر کرتے ہیں، کہ وہ جس پارے کی یا قرآن کے جس حصے کی تلاوت اس دن تراویح میں کی جانی تھی، اس کے متعلق وہ باقاعدہ ڈسکرپشن دیتے تھے، تھوڑے سے پرویو دیتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کیسے، مطلب اللہ نے کیا اس قرآن کے حصے میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تراویح میں کیا حکم دیا ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ہے ہی نہیں یہ دین میں تو اس کے بارے میں کیا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ مسلمان عبادات میں مشغول ہیں، باقی چیزیں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ تو نماز تراویح کے بارے میں تھا۔ اب دوسری چیز ایک صاحب نے پوچھی ہے، لیلۃ القدر۔
دیکھیں قرآن میں پھر وہی بات، پہلے قرآن لیتے ہیں، قرآن میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، صرف ایک ہی لیل، یعنی لیل عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رات، یعنی ایک ہی رات کا ذکر ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے تو کہا کہ یہ قرآن میں کہ یہ رمضان کے مہینے میں یہ ایک رات آئے گی جس کی فضیلت آپ نے بتائی کہ ہزاروں سالوں سے زیادہ ہوگی مسلمانوں کو، لیکن ہمارے ٹریڈیشنلسٹ ٹائپ مولوی یا امام ٹائپ سو کارڈ، انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ پہلے تو یہ شارٹ کٹ ڈھونڈا گیا، کہا گیا کہ یہ جی رمضان کی آخری عشرے، یعنی عشرہ مطلب 10، آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، مہینے کی جب 10 دن کرتی خود ہی، پھر اس کے بعد کہا کہ جی نہیں، یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق کا مطلب ہوتا ہے 1، 3، 5، 7، طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اب اور آدھی کر دی، 10 کی بجائے 5 ہو گئی۔ اب پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جی صرف 27ویں ہوتی ہے، یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈنے ہیں کہ مطلب نا کم سے کم اب اس میں کہا گیا کہ جی یہ صرف 27ویں ہے۔ اب میجورٹی مسلمان حلقوں میں، فرقوں میں جو بھی ہے، وہ 27ویں کو منائی جاتی ہے، جو کہ قرآن کے صریحاً خلاف ہے۔ اور جب قرآن میں یہ نہیں اس کو کہا گیا کہ یہ 27ویں ہے، تو اس کا مطلب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا ہو، کیونکہ آقا جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ صرف وہ کام کرتے تھے جو اللہ کا حکم تھا، جس کو وہ سنت ہم کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں، ایک تیسرا سوال ہے اعتکاف۔ قرآن میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ ایک تو روزوں میں کہا گیا کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو تم بیویوں کے ساتھ سیکس یا مباشرت نہیں کر سکتے۔ اچھا، باقی لوگ کر سکتے ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے رات کو، رمضان کی راتوں میں، لیکن اعتکاف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ بیویوں کے ساتھ گھر جا کے تو سیکس کریں، یا مطلب جو بھی سیکس نہیں کر سکتے۔ یہ حکم ہے، یہ لفظ ہے قرآن میں اعتکاف ایک جگہ۔ اور دوسرا جو بڑا واضح کلیئر جو لفظ استعمال کیا اللہ نے اعتکاف کا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا، کہ جب مریم علیہ السلام موتقف ہوئیں اور انہوں نے ایک کونے میں، ایک حجرے میں ایک پردہ لٹکا لیا، حجاب جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے وہاں پہ عبادت شروع کی۔ لفظ ہے موتقف عربی کا قرآن میں۔ تو دوستو، اعتکاف کا نارملی مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی کام چھوڑ کے، دنیاوی کام یہ ہے کہ بزنس ہے، جاب ہے، کوئی بھی یہ چیزیں ہیں، تو آپ جو بیٹھتے ہیں، اب دنوں کے بارے میں مجھے پکا نہیں پتا کہ یہ آخری عشرے میں ہی حکم ہے کہیں پہ، میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ میں ابھی تک اعتکاف میں نہیں بیٹھا، نہ میرے پاس ٹائم ہوتا۔ تو وہاں بیٹھ کے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے احکامات پڑھو، ان پہ عمل کرو۔ اب یوزلی مرد جو ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی کرتے ہیں، بڑی جو مسجد ہے ہماری، تو یہ اعتکاف وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو وہیں پہ ہی ان کا کھانا پینا، لیٹنا، سونا، پڑھنا، نماز، ہر چیز وہیں پہ ہوتی ہے۔ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب عورتوں، ٹریڈیشنل مولوی جو ہوتے ہیں، مولانا، وہ تنگ کرتے ہیں عورتوں، مطلب امت کو پریشان کرنے کے لیے خام خواہ کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ اب اس میں جتنی میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر کے کسی کمرے میں، کسی حصے میں اعتکاف بیٹھ جائیں، اور آف کورس غیر ضروری کام نہیں کرنے، باہر نہیں جانا، غلط مطلب اگر جانا پڑے، اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ایسی ہوگی ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، پھر تو مطلب جانا پڑے گا، لیکن وہ گھر میں رہیں۔ اور اگر ان کے گھر میں کوئی بچی یا ملازمہ کھانا بنا سکتی ہے ان کو دیکھتی تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود بھی اٹھ کے کھانا بنا سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میکسیمم ٹائم ان اعتکاف کے دنوں میں وہ اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ تو یہ تھے سوالات۔ دیکھتے رہے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔